آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اور خاص طور پر یہ جو سزا اور جزا کا تصور ہے، یہ شاید انسانی تاریخ کے سب سے طاقتور اور متنازع خیالات میں سے ہیں۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں جنہوں نے تہذیبیں بنائیں، سلطنتیں چلائیں اور اربوں انسانوں کے جینے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم سب نے جہنم کے بارے میں سنا ہے، لیکن قرآن میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مخصوص آیات ہیں، ان پر صدیوں سے ہونے والی مذہبی بحثیں ہیں، مختلف مکاتب فکر کے خیالات ہیں، اور یہاں تک کہ ان تصورات پر غیر مسلم ناقدین اور سائنس کا نقطہ نظر بھی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان تفصیلات کو دہرانا نہیں، بلکہ اس گہری کشمکش کو سمجھنا ہے جو ان سے پیدا ہوتی ہے، یعنی رحمت اور انصاف کے درمیان توازن کا سوال۔ تو آئیے اس پیچیدہ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں سیدھا ان تفصیلات سے ہی شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 56 میں ایک ایسی تصویر کھینچی گئی ہے جو ذہن میں چپک کر رہ جاتی ہے۔ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یہ صرف درد نہیں، یہ تو درد کے کبھی نہ ختم ہونے کی ضمانت ہے۔ بالکل، اور یہاں کلیدی نکتہ ہی نہ ختم ہونے والا احساس ہے۔ کلاسیکی مفسرین جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ صرف جسمانی اذیت کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استعارہ بھی ہو سکتا ہے، دائمی پچھتاوے کا، روحانی اذیت کا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی نشانیوں کو جان بوجھ کر مسترد کرنے کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا احساس کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یعنی درد محسوس کرنے کی صلاحیت کبھی ختم نہیں ہوگی، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ صرف جسمانی درد نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی نفسیاتی اذیت بھی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ واو! اچھا، پھر سورۃ الحج کی آیات ہیں۔ یہاں منظر اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ آگ کے لباس، سروں پر کھولتا ہوا پانی جس سے اندرونی اعضاء تک پگھل جائیں، اور پھر لوہے کے ہتھوڑے، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ جب بھی وہ اس اذیت سے بھاگنے کی کوشش کریں گے انہیں واپس اسی میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ تو ایک متحرک نہ رکنے والا عذاب لگتا ہے۔ جی، اور اس کا سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ یہ آیات دو فریقین کے بارے میں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو سزا کو اس جھگڑے اور انکار کے براہ راست نتیجے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ سزا اکثر جرم کی عکاسی کرتی ہے۔ تکبر اور مخالفت کا بدلہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان مکمل طور پر بے بس ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ ایک حتمی ناقابل واپسی شکست کا منظر ہے۔ اور پھر سورۃ النبا، اس میں جہنم کو ایک گھات یا گھاٹی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے کوئی شکاری انتظار میں بیٹھا ہو۔ وہاں ٹھنڈک کا کوئی تصور نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں سوائے کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کی پیپ کے۔ اور پھر وہ آیت جو سب پر بھاری ہے، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ یہ پڑھ کر تو انسان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ آیات احتساب کے تصور سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہیں ان لوگوں کے لیے ایک مناسب بدلہ کہا گیا ہے جنہوں نے حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا ہے، اور یہیں سے وہ بنیادی سوالات جنم لیتے ہیں جن پر ہزاروں سال سے علماء، فلاسفہ اور عام لوگ غور کر رہے ہیں۔ پہلا سوال، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ اور دوسرا، جو شاید اس سے بھی بڑا سوال ہے، یہ انصاف کیسے ہے؟ بالکل، یہیں سے اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ منظر کشی اتنی شدید اور مطلق ہے کہ پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے، کیا یہ عذاب واقعی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے؟ اس پر اسلامی فکر کے اندر ایک بہت گہری اور پرانی بحث موجود ہے۔ دو بڑے نظریات ہیں۔ پہلا، جو کہ مرکزی اور زیادہ تر روایتی علماء کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں، کافروں کے لیے یہ دائمی ہے۔ وہ قرآن میں خلود جیسے الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا عام ترجمہ ہمیشہ رہنا کیا جاتا ہے۔ اور جو منظر کشی ہم نے ابھی دیکھی، کھال کا بار بار بدلنا، آگ میں واپس دھکیل دیا جانا، یہ سب بھی اسی نہ ختم ہونے والے سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس کی مذہبی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ مطلب ایک محدود زندگی کے گناہوں کی لامحدود سزا کیوں؟ اس کی سب سے کلاسک دلیل یہ ہے کہ جرم کا تعین مجرم کے زندگی کی طوالت سے نہیں، بلکہ اس ہستی کی عظمت سے ہوتا ہے جس کے خلاف جرم کیا گیا ہے۔
دلیل یہ ہے کہ ایک لامحدود اور ہمیشہ رہنے والے خالق کا انکار کرنا اپنے آپ میں ایک لامحدود نوعیت کا جرم ہے، اس لیے اس کی سزا بھی لامحدود ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جسے سمجھنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایتی موقف کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نقطۂ نظر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ 2 بڑے نظریات ہیں، تو دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نظریہ جو کہ اقلیت میں رہا ہے لیکن ہمیشہ سے موجود رہا ہے، یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہو۔ کچھ بہت بڑے کلاسیکی علماء جیسے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور بہت سے جدید مفکرین اس طرف مائل ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ خدا کی رحمت بالآخر اس کے غضب پر غالب آ جائے گی۔ وہ قرآن کی ہی دوسری آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے جہاں کہا گیا ہے کہ عذاب تب تک رہے گا جب تک آسمان و زمین ہیں، سوائے اس کے جو تمہارا رب چاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوائے کا لفظ اس بات کی گنجائش پیدا کرتا ہے کہ سزا ختم ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک عربی زبان میں ابدیت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کا مطلب ایک بہت ہی طویل، ناقابل تصور عرصہ بھی ہو سکتا ہے، نہ کہ ریاضیاتی لامحدودیت۔ ان کے لیے جہنم سزا سے زیادہ تزکیہ اور پاک کرنے کی جگہ ہے۔ تو گویا ایک طرف یہ دلیل ہے کہ جرم لامحدود ہے، اس لیے سزا بھی لامحدود ہونی چاہیے، اور دوسری طرف یہ دلیل ہے کہ خدا کی رحمت لامحدود ہے اور اسے ہر چیز پر غالب آنا چاہیے۔ یہ تو خود اسلام کے اندر ایک زبردست فکری کشمکش ہے۔ بالکل، اور یہ آج تک جاری ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس کب تک کی بحث سے نکل کر کیوں پر واپس آئیں، یعنی اخلاقی انصاف کے سوال پر، تو ایک 30 سالہ زندگی کے کفر کی ابدی سزا کو انصاف کیسے کہا جا سکتا ہے؟ روایتی اسلامی نقطہ نظر اسے کیسے جائز قرار دیتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے سامنے موجود مواد میں وضاحت کی گئی ہے، اس کے دفاع میں کئی ستون ہیں۔ پہلا ہے خدائی حاکمیت، یعنی خدا کا انصاف کامل ہے اور ہماری انسانی سمجھ محدود۔ ہم اپنے ناقص پیمانوں سے خدائی انصاف کو نہیں ناپ سکتے۔ دوسرا ہے آزاد مرضی اور انتباہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے واضح طور پر خبردار کر دیا گیا تھا، انتخاب ان کا اپنا تھا اور وہ نتائج سے واقف تھے۔ یعنی یہ ایک طرح سے شرائط و ضوابط کو قبول یا رد کرنے جیسا ہے۔ جہاں اچھائی کا بدلہ ہمیشہ کی خوشی ہے، وہاں برائی کا انجام بھی اتنا ہی حتمی ہونا چاہیے تاکہ انصاف کا ترازو برابر رہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس ایک تصور کو سہارا دینے کے لیے کتنے مختلف زاویوں سے دلائل دیے گئے ہیں، اور یہیں سے مختلف مکاتب فکر کی بحث شروع ہوتی ہے نا؟ کیونکہ ہر کوئی ان دلائل کو ایک ہی طرح سے قبول نہیں کرتا۔ ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ کلاسیکی دور کے مکاتب فکر جیسے اشعری اور ماتریدی اس معاملے کو کیسے دیکھتے تھے؟ جی، اشعری اور ماتوریدی جو سنی اسلام کے مرکزی کلامی مکاتب فکر بنے، وہ عام طور پر ان آیات کو لغوی معنوں میں لیتے تھے۔ ان کے نزدیک آگ حقیقی ہے، عذاب جسمانی ہے، اور سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا بیان کیا گیا ہے۔ ان کا زور خدائی مرضی اور وحی کی برتری پر تھا۔ ان کا موقف تھا کہ اگر خدا نے ایسا کہا ہے تو یہ حق ہے، اور ہماری عقل کا کام اس پر سوال اٹھانا نہیں بلکہ اسے قبول کرنا ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ تو گویا یہ کشمکش ہے، کیا ہمیں خدا کے انصاف کو ویسا ہی قبول کرنا چاہیے جیسا متن میں لکھا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، یا ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے عقل اور منطق کی کسوٹی پر پرکھیں؟ یہ صرف ایک مذہبی بحث نہیں، یہ تو قانون اور فلسفے کا بھی بنیادی سوال ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہیں سے دوسرا بڑا مکتب فکر معتزلہ تصویر میں آتا ہے۔ انہیں اسلامی فکر کے عقلیت پسند کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر بہت گہرائی سے غور کیا اور کہا کہ خدا کی سب سے بڑی صفات میں سے ایک اس کا عدل ہے، یعنی انصاف ہے۔ ان کا استدلال تھا کہ انصاف کا تقاضا تناسب ہے، یعنی سزا جرم کے برابر ہونی چاہیے۔ اور لامحدود سزا ان کے نزدیک متناسب نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ معتزلہ کا موقف کچھ ایسا تھا کہ اگر ایک انسان کسی منصف بادشاہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دن کی بغاوت پر عمر قید کی سزا دے گا، تو ہم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے خدا کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کے لیے خدا کی صفات جیسے انصاف اور رحمت اس کے ہر عمل میں نظر آنی چاہیے۔ اس لیے وہ یا تو ان آیات کی استعاراتی تشریح کرتے تھے کہ یہ محض انتباہات ہیں، یا پھر یہ مانتے تھے کہ سزا محدود مدت کے لیے ہوگی۔
اور آج کے جدید مفکرین کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ آج کے ترقی پسند یا اصلاح پسند مفکرین اکثر معتزلہ کی فکر کو ہی آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ وہ غیر ابدیت یا استعاراتی تشریحات کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ وہ خدا کی رحمت اور محبت جیسی صفات کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جہنم کوئی جغرافیائی جگہ نہیں، بلکہ خدا سے دوری اور علیحدگی کی ایک شدید نفسیاتی یا روحانی حالت ہے۔ انا کا جلنا، اپنے تکبر اور خود غرضی کا جل کر ختم ہونا۔ اس نقطہ نظر میں جلتی کھالیں اور کھولتا پانی طاقتور علامتیں ہیں، نہ کہ کوئی حقیقی نقشہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایمان کے دائرے کے اندر اس تصور پر کتنی مختلف آراء موجود ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں۔ جو لوگ اس عقیدے کا حصہ نہیں، وہ ان تصورات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے بنیادی خدشات کیا ہیں؟ مواد میں 4 بڑی تنقیدوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی وہی عدم تناسب کا مسئلہ ہے۔ سیکولر اخلاقیات کی روح سے ایک محدود جرم کے لیے لامحدود سزا ناانصافی کی تعریف ہے۔ مشہور مصنف رچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ اسے غیر ضروری طور پر ناخوشگوار اور ایک ظالمانہ تصور قرار دیتے ہیں۔ یہ تو متوقع تھا۔ اور باقی 3؟ دوسری تنقید خدا کی فطرت میں تضاد پر ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی جو خود کو رحمان اور رحیم کہتی ہو، وہ دائمی عذاب کا ایک نظام کیسے بنا سکتی ہے؟ یہ اس کی صفات سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تیسری تنقید سزا کی بنیاد پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سزا اعمال سے زیادہ عقیدے پر مبنی ہے۔ ایک مہربان، ہمدرد اور نیک ملحد کو سزا دی جا سکتی ہے، جبکہ ایک گناہگار لیکن ایمان رکھنے والا شخص بالآخر بچ سکتا ہے۔ یہ اخلاقی طور پر پریشان کن لگتا ہے۔ یہ عقیدے بمقابلہ اعمال والی بحث بھی بہت پرانی ہے۔ اور چوتھی تنقید اس کے نفسیاتی نقصان پر ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جہنم کا شدید خوف لوگوں خصوصاً بچوں میں بے چینی، ذہنی دباؤ اور دوسرے عقائد کے لوگوں کے لیے عدم برداشت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کنٹرول کا ایک طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے۔ اور آخر میں سائنس کا اس سب میں کیا کردار ہے؟ کیا سائنس اس پر کوئی رائے رکھتی ہے؟ سرکاری طور پر سائنس خاموش ہے۔ جہنم ایک مابعد الطبیعاتی دعویٰ ہے، یعنی یہ قابل مشاہدہ اور قابل آزمائش دنیا سے باہر کی بات ہے۔ سائنس نہ تو اس کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے رد کر سکتی ہے۔ لیکن سائنس 2 کام کر سکتی ہے۔ ایک، وہ جہنم پر یقین رکھنے کے نفسیاتی اور سماجی اثرات کا مطالعہ کر سکتی ہے، جیسے کہ یہ عقیدہ دماغ کے خوف کے مرکز، جسے امیگڈلا کہتے ہیں، کو کیسے متحرک کرتا ہے، یا یہ سماجی رویوں کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔ اور دوسرا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ان سزاؤں کی لغوی تفصیلات، جیسے کھال کا فوری طور پر دوبارہ بن جانا یا ایسی آگ جو کبھی نہ بجھے، یہ طبیعت اور حیاتیات کے ہمارے معلوم قوانین سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے ایک مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا ان قوانین کا پابند نہیں ہے، لیکن سائنسی نقطہ نظر رکھنے والے شخص کے لیے یہ چیزیں ان تفصیلات کو استعاراتی یا اساطیری سمجھنے کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دائمی آگ کی ہولناک تصاویر سے اپنا سفر شروع کیا، انصاف اور رحمت پر گہری مذہبی بحثوں سے گزرے، قدیم علماء کے نظریات کو دیکھا اور جدید سیکولر تنقیدوں کا بھی جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت وسیع میدان ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیات، چاہے آپ انہیں لفظی طور پر لیں یا استعاراتی طور پر، یہ ہمیں انسانی فکر کے کچھ سب سے بڑے سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ انصاف کی اصل نوعیت کیا ہے؟ رحمت کی حدیں کہاں تک ہیں؟ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کے حتمی نتائج کیا ہیں؟ اور جو بات واضح ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ خود اسلامی فکر کے اندر بھی کوئی طے شدہ معاملہ نہیں، بلکہ اس پر ایک زندہ اور جاری بحث موجود ہے جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری بہت ہی دلچسپ خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے موجود مواد میں بتایا گیا ہے کہ کچھ صوفیانہ تشریحات جہنم کو کوئی بیرونی حقیقی جگہ نہیں سمجھتی۔ ان کے نزدیک جہنم خدائی سرچشمے یعنی اصل محبت اور حقیقت سے اپنی علیحدگی اور دوری کا احساس کرنے کی اندرونی روحانی اذیت کا نام ہے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر کو ایک لمحے کے لیے اپنائیں تو یہ ہر شخص کے لیے، چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ایک بہت گہرا سوال کھڑا کرتا ہے۔
ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے حصے ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی جہنم تخلیق کرتے ہیں، یعنی ہماری اپنی اقدار سے، ہماری برادریوں سے یا ہمارے اپنے مقصد کے احساس سے مکمل علیحدگی اور بیگانگی کی حالت۔